قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات بلکہ روح کائنات، حضور تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تاتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغی، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، ذی وقار علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیریں لحان، قراء حضرات، نقیب محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس جو ٹائم ہے تقریباً 25 منٹ ہے، اور 25 منٹ کے اندر میں نے کچھ آپ کی طرف منتقل کرنا ہے۔ تقریر بلا تمہید ہے اور کوئی پیغام ہے جو میں آپ کی طرف لے کے آیا ہوں، بس وہ پیغام ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بس آپ نے تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، غریب شہر ہوں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد، میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد، گلہ ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے، سمجھتا ہے میری محنت کو محنت فرہاد۔ اقبال کہتا ہے میں غریب شہر ہوں، میں پردیسی ہوں، غریب شہر ہوں، سن تو لے میری فریاد، تو میری فریاد تو سن، میں کس درد سے تیرے سامنے اپنی بات رکھنے لگا ہوں۔ غریب شہر ہوں، سن تو لے میری فریاد، تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد، جو آگ میرے سینے میں لگی ہے کاش وہ تیرے سینے میں بھی لگ جائے۔ غریب شہر ہوں، سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد، میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل نشاد۔ یہ جو درد کی دولت میرے پاس ہے نا، یہ عام کہیں کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ شعراء تو اور بھی ہیں، مگر کلام تو لوگوں نے اوروں نے بھی لکھے ہیں، مگر جو درد میرے پاس ہے کسی اور کے پاس یہ درد نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے گلہ ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے، ان کی سماعتوں پر مجھے، ان کے سمجھنے پر، ان کے سوچنے پر، ان کے میرے بارے میں خیالات رکھنے پر مجھے بہت گلہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں شاید میں بھی داد و امداد کا جو ہے قائل ہوں، اور میں اس لیے سب کلام لکھ رہا ہوں۔ اقبال نے کہا میں اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شعر پڑھوں تو آپ واہ 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 کریں، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا۔ گلہ ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے، سمجھتے ہیں میری محنت کو محنت فرہاد۔ میں جس درد سے کلام لکھ رہا ہوں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ فرہاد والی محنت کر رہا ہے، تو میری محنت فرہاد والی نہیں۔ فرہاد ایک عاشق تھا ایک عورت شیری پہ اوپر، اس کی جو عورت تھی نا شیری معشوقہ، وہ بادشاہ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ بادشاہ نے کہا اچھا تجھے دے دیتا ہوں، تو ایسا کر
کہ یہ پہاڑ کے درمیان سے نہر کھود دے. اس نے پہاڑ کے درمیان سے نہر کھود دی. جب اس نے نہر کھود دی تو بادشاہ کہنے لگا اس نے تو نہر کھود دی. اس نے افواہ اڑا دی کہ شیری تو مر گئی. اس نے پتھر پکڑا اپنے سر پہ مارا, مر گیا. اس نے کہا جب شیری نہیں رہی تو پھر رہنے کا, اس دنیا میں جینے کا فائدہ کیا ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ میری محنت کو یہ نہ سمجھو کہ اقبال کا یہ کلام فضول ہے, یوں ہی ہے. نہیں نہیں, اقبال دنیا سے تو چلا جائے گا مگر اقبال زندہ رہے گا. اقبال مرے گا نہیں, اقبال زندہ رہے گا, اور اقبال کے کلام سے انقلاب آئے گا. اقبال نے کہا ہے نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہے. آج وقتی طور پر تو چلو بے عملی کی طرف ہیں, مگر ایک دن آئے گا یہ قوم کے نوجوان اٹھیں گے, غیرت و حمیت میں آگے بڑھیں گے, پھر انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب آئے گا. انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب آئے گا. آج یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے خود ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج دیا جو ٹرانسجینڈر جیسے بلوں کو پاس کر رہے ہیں. یہ ہماری بدنصیبی کہ ہم نے ان کو ووٹ دیے ہیں, اور یہ ہمارے ووٹوں سے وہاں تک پہنچے, اور یہ ایسے بل لا رہے ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں. یہ شریعت سے بغاوت کر رہے ہیں, قرآن سے بغاوت کر رہے ہیں, اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی سیلاب آ گیا, یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ تو پانی آیا نا, ابھی تھوڑا آیا. اگر ایسے بل پاس کرو گے تو پھر پتھروں کی امید رکھو, تم پر پتھر برسیں گے. اللہ سے ڈرو, اللہ کے احکام کو نہ توڑو. جو حدود ہیں ان کو کبھی بھی پامال نہ کرو, اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو, نہیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, پھر کبھی بھی اس کی پکڑ سے آپ بچ نہیں سکتے. پھر اس کی پکڑ پتہ کیسی ہے, وہ یوں جبریل کو کہتا ہے اٹھا پروں پہ لے جا اوپر. پھر قوم لوط کو اٹھا کے اتنا بلندی پہ لے گیا کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز اور مرغوں کے اذانے دینے کی آواز آسمان والے سنتے. پھر زمین پہ دے مار دیا جاتا ہے, پھر ایک ایک کے اوپر اس کے نام کے ساتھ پتھر اس کے سر پہ آ کے لگتا ہے. تو حضرات اگر ایسے قانون آئیں گے, ایسا نظام آئے گا, تو پھر پتھر برسیں گے, اللہ کے عذاب آئیں گے. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں اپنے اوپر, اسلام کو نافذ کریں اپنے اوپر. اسلام کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں حکمرانوں کی طرف نہیں دیکھنا. اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں خود اپنی ذات پہ اسلام کو نافذ کرنا. جب ہم اپنی ذات پہ اسلام کو نافذ کریں گے تو انشاءاللہ اسلام نافذ ہو جائے گا. ہر بندہ اپنی ذات پہ اسلام نافذ کر لے, شریعت کے سانچے میں ڈل جائے, پھر دیکھنا انقلاب آ جائے گا. مگر افسوس ہے کہ ہم شریعت کے سانچے میں خود ڈلنا نہیں چاہتے, اور چاہ رہے ہیں کہ حکومت کسی طریقے سے اسلام لے کے آئے, اسلام کا نظام آ جائے. ایسے اسلام کا نظام نہیں آئے گا. ہم اپنی حالت زار تو دیکھیں ذرا. نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جس کا جوتا اچھا ہو تو اس کا تصور جوتے کی طرف ہوتا ہے, حالانکہ اس کا تصور تو رب کی طرف ہونا چاہیے. اٹھائے گا کون؟ جو نماز پڑھنے آیا, جو اللہ کے بارگاہ میں جھکنے آیا. جب ہماری حالت یہ ہے تو پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم پہ پھول برسیں, ہم پہ رحمات کا نزول ہو. یہ پریشانیاں, یہ دکھ, یہ تکلیفیں, یہ اذیتیں, یہ پریشانیاں جو ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے. آج ہی توبہ کیجیے. حضور کے میلاد میں آنے والوں, آج حضور کے میلاد کا یہ لنگر بھی لے کے جاؤ. صرف چاولوں کے لنگر تک نہ رہیں, کھانے کے لنگر تک نہ رہیں. ان باتوں کو سنا بھی کریں, دل و دماغ میں بٹھا کے, پھر ان پر عمل بھی کیا کریں. ایک وقتی نعرہ نہ لگائیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ایک وقتی نعرہ, مسجد میں یہ نعرہ ہے, گھر میں یہ نعرہ کیوں نہیں؟ جب بہن کو حقوق دینے کی باری آتی ہے اس وقت غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ کیوں نہیں؟ جب ماں باپ کو عزت دینے کا وقت آتا ہے اس وقت غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ کیوں نہیں؟ جب ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے ہوں, غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, لاچاروں کے ساتھ ہمدردی, پیار کرنے کا وقت ہو, اس وقت غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ جذبے کیوں نہیں؟ اپنی نگاہوں کو جھکانے کا وقت آئے, کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے, اس وقت غلامی رسول میں موت بھی قبول کیوں نہیں؟
حضور کے احکام، حضور نے جو شریعت دی اس پر عمل پیرا کیوں نہیں؟ عملی طور پر زندگی میں اپنی عملی طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بہرحال یہ گزارشات، چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی وقت کی، میں اپنے وقت پہ چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ میرا مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو وقت دیا گیا اس کی ایک لمحہ بھی اوپر نہیں کروں گا، بس توجہ آپ فرمائیں۔ میں ایک واقعہ سنا کے اس کے ضمن و ذائل میں چند باتیں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دے اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے تک آ جاؤ، اگر تم میرے تک آ جاؤ گے پھر تم نے میرے ساتھ کیا پیار کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خود تمہارے ساتھ پیار کروں گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا، من احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل کو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ محبت کی چند علامات ہیں، ان پہ بات ہو سکتی ہے مگر وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ بس ایک بات، ایک پیغام جو آپ کو دے کے اجازت چاہوں گا۔ حضور کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھا جائے، حضور کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھا جائے وہی روشنی دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، اور حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونا یہ محبت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ یہ دیکھیں نا، اکثر آپ نے دیکھا عید والے دن، آپ نے دیکھا نا عید والے دن دو دوست ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھا نا؟ شادی ہو تو دو دوست ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، دراصل وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ مرید اپنے شیخ جیسا گیٹ اپ بناتا ہے، امامہ پہنتے ہیں شیخ تو مرید بھی امامہ پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، لباس پہنتا ہے جیسا اس کے شیخ کا لباس ہوتا ہے۔ استاذ کی طرح شاگرد اپنا گیٹ اپ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ میرے محبوب کی زندگی ہے، اس کو اپناؤ۔ میں حضور کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، وہ پہلو ہے حضور نے اپنوں سے بھی پیار کیا، بیگانوں سے بھی پیار کیا۔ جو بھی حضور کے پاس آیا حضور نے اس کو نوازا۔ کوئی کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، حضور نے اس پر اپنی رحمت کی چادر تان دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیا، ساری زندگی سرکار کی زبان سے لا نہیں نکلا، نہیں نکلا۔ جو بھی آیا، جس نے بھی جو طلب کیا سرکار نے اس کو اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آئے تو سرکار نے ان کو سینے سے لگایا۔ جن کو زمانے میں کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا میرے آقا نے ان کو بھی اپنے سینوں سے لگایا۔ ایک عورت تھی جو اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ ایک دن مسجد نبوی کے صحن میں آئی اور حضور کو بلا لیا، دھوپ میں کھڑا کر لیا، باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور سرکار کے ساتھ یہ یوں باتیں کر رہی ہے۔ جب وہ چلی گئی تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ اس کا توازن عقلی درست نہیں، اور آپ کا اتنا قیمتی ٹائم اور اوپر سے دھوپ، آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی نہیں سنتا؟ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں سنتا؟ تو فرمایا پھر میں بھی نہ سنوں۔ حضور نے اس عورت کو کہا بھائی میری بات سن، جب تیرا جی چاہے، جہاں تیرا جی چاہے، میں محمد کو آ کے باتیں سنا لیا۔ حضرات میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو زمانہ جاہلیت میں یتیم اور بیوہ کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ ایک گھر میں یتیم اور بیوہ رہتے تھے، سارے زمانے نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اب کوئی ان کو ملتا نہیں، کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا، کوئی مہربانی نہیں کرتا، کوئی تعاون نہیں کرتا۔ جو بیوہ تھی اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، رفتہ رفتہ اس کے وجود پہ جو لباس تھا، چادر تھی، وہ پھٹ گئی۔ بچے کو خیال آیا کہ میری ماں کی چادر پھٹ گئی ہے۔ ہر شخص کا دل کرتا ہے میری ماں اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں سب سے بڑی اگر کسی انسان کو خوشحالی کے وقت کمی محسوس ہوتی ہے تو سب سے بڑی کمی ماں کی کمی محسوس ہوتی۔ کوئی بندہ جب اچھا مکان سوسائٹی میں بنائے، گاڑی لے، اللہ زمانے میں عزت دے، سٹیٹس بن جائے، تو بندہ سب سے پہلے کہتا ہے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔
آج میری عزت کو دیکھتی، آج میرے آنگن میں جو بہار ہے اس کو دیکھتی۔ اقبال کی والدہ جب اس دنیا سے چلی گئی نا تو اقبال کو خط گیا، اقبال تیری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت اقبال آ تو نہیں سکتا تھا، تو اقبال نے ایک نظم لکھی اپنی ماں کی شان میں، اور اس کے 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے، اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی، اماں تو ساری زندگی میری خدمت کرتی رہی، آج وقت آیا کہ میں تیری خدمت کرتا تو اس دنیا سے چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں۔ میں آپ کو میلاد کا صدقہ یہ بات کہہ رہا ہوں، حضور کے میلاد کا صدقہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ آج کی میلاد کا تبرک ہے، یہ لنگر لے جاؤ، ناراض ہیں تو ماں باپ کو راضی کر لو، ہاں جی رشتوں کو راضی کر لو، یہ ٹھنڈی چھاؤں ہے، یہ بڑے پیارے رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، دوستوں کا رشتہ ہے، سسرال کا رشتہ ہے، ننیال کا رشتہ ہے، ددیال کا رشتہ ہے، یہ بڑے بڑے کمال کے رشتے ہیں، محبت والے رشتے ہیں، مگر یہ ہماری اناؤں کے بتوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہم ہو چکے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک مسجد میں ہیں، ایک مسجد میں، اور مسجد کی پہلی صف میں ہیں، مگر ہم ایک نہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں مگر ہم ایک نہیں، ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں مگر ہم ایک نہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں مگر ہم ایک نہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں مگر ہم ایک نہیں، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک دین، ایک اسلام، ایک نبی، مگر ہم ایک نہیں، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہے باتیں، ٹوٹے ہوئے ہم لوگ ہیں، بکھرے ہوئے ہم لوگ ہیں، سیاسی انتہا پسندی اس وقت عروج پر ہے، مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اپنی روشن تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کی روشن تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھیں، آپ نے زمانے کو زیر کیا، آج زمانے نے تمہیں زیر کر دیا۔ 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، 1.5 ارب سے تجاوز مسلمانوں کی آبادی ہے، ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے، اس کے باوجود برما میں اپنا حال دیکھ لیں، کشمیر میں اپنا حال دیکھ لیں، فلسطین میں اپنا حال دیکھ لیں، افغانستان میں اپنا حال دیکھ لیں، عراق میں اپنا حال دیکھ لیں، کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے اندر باہمی اتحاد نہیں۔ ہم نے قرآن کے پیغام کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو جو پیغام تھا اس پیغام کو بلا دیا۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس پیغام کو ہم نے بلا دیا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اما بعد ایھا الناس الا وان ربکم واحد الا وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی اقمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اس کا ترجمہ نہیں کرتا، وقت کم ہے، اقبال کے شعر سے سمجھا دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پروردائے یک نو بہاریم، نہ افغانیم و نہ ترک و تتاریم چمن زادیم و یک شاخساریم۔ مسلمان کے لیے رنگ و نسل کی تمیز حرام ہے، یہ ایک ہی باغ کی بلبلیں ہیں، ایک ہی باغ کی شاخ کے یہ پھول ہیں، وہ ہندوستان میں رہے، عرب میں رہے، افغانستان میں رہے، کشمیر میں رہے، کہیں بھی رہے، مسلمان ایک ہیں۔ اقبال کہتا ہے ذرا اپنی مقصد حیات کو تو دیکھو، تمہارا مقصد حیات یہ نفرتیں تو اللہ کی طرف سے تمہیں تو نہیں ملی، یہ تو تمہاری از خود پیدا کر ایجاد ہے، یہ جو نفرتیں اللہ نے تمہیں محبت کرنے والا پیدا کیا۔ اپنی صفت تو پڑھیے، رحماء بینہم، تمہاری صفت ہے رحماء بینہم۔ اقبال کہتا ہے یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغان۔
ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے، کتنی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. کبھی ہم فاتح زمانہ تھے، پھر جب ہم منتشر ہوئے پھر زمانے نے ہمارا حال کیا کیا. آپ ایک اندلس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہسپانیہ کو دیکھ لیں. 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہسپانیہ کے اوپر، 850 سال مسلمانوں نے حکومت. طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ جا کے شاہ راڈرک کی فوج سے ٹکرا جا. 6000 کی فوج لی. اس وقت 4 جہازوں پہ مسلمان اندلس کی سرزمین میں اترے، اور جب اترے تو طارق بن زیاد نے کہا کہ ان کشتیوں کو جلا دو، ان جہازوں کو جلا دو. ایک سپاہی کہنے لگا حضرت جنگ کے 2 اصول ہیں، فتح یا شکست. فتح ہوگی تو کام آئیں گے، شکست ہوگی تو بیٹھیں گے بھاگ جائیں گے. طارق بن زیاد نے کہا نہیں، جنگ کے یہ 2 اصول نہیں، جنگ کے یہ 2 اصول ہیں، فتح یا شہادت. اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. طارق بن زیاد جب وہاں فوج لے کے اترا تو فوج نے کہا یہاں تو کیڑے مکوڑے بہت ہیں، موذی جانور بہت ہیں، یہ تو ہمیں رات کھا جائیں گے. کہا رات گزارو، ان کو بھی موقع دو. پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھ گئے. طارق بن زیاد یہ بربر تھے، کالے رنگ کے، عجیب، مگر رب تعالیٰ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھدا جدوں ویکھے عاشقاں دے دل ویکھدا. حضرت طارق بن زیاد پہاڑ کی چوٹ پہ چڑھ گئے. سنیے گا چوٹ پہ چڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں. او ہسپانیہ اور اس خطے کے موذی جانوروں، اور اس خطے کے موذی جانوروں، صبح تک یہ علاقہ خالی کر دو. تم جانتے نہیں یہاں محمد کے غلام آ گئے ہیں. کہتے ہیں صبح تک اشراط الارض تک جو رینگنے والے کیڑے ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے کہ یہاں محمد کے غلام آ گئے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پھر شاہ راڈرک کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. شاہ راڈرک کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000 کی فوج سامنے، 6,000 ادھر. پھر اللہ فتح دیتا ہے. پھر ایسی فتح آتی ہے کہ شاہ راڈرک بھاگ جاتا ہے. تاریخ اٹھاؤ، آپ کو شاہ راڈرک کی قبر کا نام و نشان نہیں ملے گا، شاہ راڈرک کی موت کا نہیں پتا چلے گا. صرف 2 دریا کے کنارے سنہری جوڑے ملتے ہیں اور گھوڑے ملتے ہیں. تاریخ میں صرف یہ ہے. کیوں کہ تاریخ دان کہتے ہیں گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ شاہ راڈرک شرم سے ڈوب کر مر گیا کہ میری 1,00,000 کی فوج 6,000 کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی. پھر وہی ہسپانیہ جس کو اقبال کہتا ہے ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، منند ہر میں پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانے، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ کمر میں، کیوں کر خسو خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. پھر اقبال جب 1930 میں ہسپانیہ گیا گول میز کانفرنس کے لیے تو اقبال نے جا کے مسجد قرطبہ کو دیکھا. وہ مسجد جسے عبد الرحمن داخل نے بنایا تھا ستونوں سے، وہ مزین سی. پھر وہ مسجد جب مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، مسجدوں کو گرجوں میں بدل دیا گیا. 4 جہاز اس وقت کتابوں کے جو ذخیرہ تھے مسلمانوں کے علمی ذخیرہ تھا سمندر برد کر دیا گیا. یہ جب بھی کافر اٹھتا ہے تو یہ سب سے پہلے کتب اور اہل علم پہ حملہ کرتا. آپ ہلاکو خان کو دیکھیں، بغداد کی سرزمین میں جاتا ہے تو وہاں کے جا کے جتنی لائبریریوں ہیں سب لائبریریوں کی کتب کو جلا کے راکھ نہیں کر دیتا. کتنی دیر تک دریائے دجلہ سیاہ بہتا رہتا ہے اس کی سیاہی کی وجہ سے. تو یہ سب سے پہلے کتابوں پر اور اہل علم پہ حملہ کرتے، ان کو دباتے ہیں تاکہ اگر یہ اٹھ گئے تو قوم میں شعور آ جائے گا.
یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ جو کالی بلا ہمیں پکڑا دی گئی ہے ہمارے ہاتھوں میں، اور ہمارے ہاتھوں سے، نوجوانوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھن گئی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آ گیا، اور جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان بے رہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ علماء کے پاس آنا، علماء کے پاس بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ میں خوش نصیب ہیں یہ نوجوان جو اس وقت آ کے محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسی محافل ہونی چاہیے، انعقاد ہونا چاہیے تاکہ شعور پیدا ہو، اپنے نبی سے وابستگی پیدا ہو۔ تو حضرات محترم، جب اقبال گیا نا قرطبہ کی مسجد میں، تو وہاں جا کے اقبال نے دیکھا بند قرطبہ، پھر اذانیں پڑھتا رہا وہاں اقبال، کھلوائی اقبال نے مسجد کو، پھر وہاں اذانیں پڑھی، اقبال بڑا رویا، ستونوں کو جپھے مار مار کے اقبال روتا رہا۔ اقبال نے کہا اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار۔ ایک لمبی نظم اقبال نے لکھی۔ تو حضرات اس لیے ضروری ہے کہ ہم امت واحد بن کے زندگی گزاریں، درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، رشتوں میں پیار اور محبت لے کے آئیں، عاجزی انکساری لے کے آئیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔